ایک شخص کو کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا۔ وہ کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کوئی ایسا جادو کر دو کہ وہ عورت میری ہو جائے۔ جادوگر نے اس سے کہا کہ بہت آسان ہے، بس تمہیں آج سے لے کر اگلے 40 دن تک اپنے رب کی نافرمانی کرنی ہے اور کسی قسم کا کوئی نیک عمل ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اگر تم ایسا کر لو گے تو تم میرے پاس آنا، پھر میں جادو کا عمل شروع کر دوں گا، پھر وہ عورت تمہارے قدموں پر ہوگی۔ اب یہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر وہ چلا گیا اور 40 دن بعد واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر طرح سے توڑا اور کسی قسم کا کوئی نیک عمل میں نے نہیں کیا اور نہ ہی 40 دن تک کوئی عبادت کی۔ اب بس تم اپنا عمل شروع کرنا تاکہ وہ عورت میری ہو جائے۔ جادوگر نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی عمل شروع کرتا ہوں، تو میرے پاس کل آنا۔ جادوگر نے جادو کا عمل شروع کیا لیکن جادو کا اثر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے جادوگر سے کہا کہ تو بتاؤ تم نے کیا عمل کیا؟ جادوگر نے اس سے کہا کہ تو مجھے بتا کہ تو نے 40 دن میں ایسا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میرا جادو تجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ وہ شخص بولا کہ میں نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا اور نہ ہی میں نے عبادت کی، میں تو ہر طرح سے اللہ کے احکامات کو توڑتا رہا، پھر کیسے ممکن ہے کہ تیرا جادو مجھ پر اثر نہیں کر رہا؟ جادوگر نے اس سے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو ذرا غور کر سوچ، پھر مجھے بتا کہ ایسا کون سا عمل کیا کہ تیرا اب تک ایمان سلامت ہے، کیونکہ جب تک تیرا ایمان سلامت رہے گا میرا جادو تجھ پر اثر نہیں کرے گا، اور میں نے اسی لیے تجھے 40 دن نافرمانی کرنے کو کہا تاکہ تیرا ایمان سلب ہو جائے اور پھر میرا جادو تجھ پر اثر کرے، لیکن میرا جادو تجھ پر اثر نہیں کر رہا، بتا تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ اس شخص نے بہت سوچا، ایک دن کو سوچتا رہا، کافی گھنٹوں سوچتا رہا، اس کے بعد اس کو ایک بات یاد آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، لیکن مجھے ایک عمل یاد آ رہا ہے کہ جب میں 40ویں دن تیرے پاس چل کر آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک پتھر نظر آیا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس پتھر سے ٹکرانے سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ پتھر میں نے راستے سے ہٹا دیا، بس یہ چھوٹا سا عمل میں نے کیا ہے۔ اس جادوگر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا، اے بدبخت، تو اس کریم رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے جس نے تیرے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اب تک تیرا ایمان سلب نہیں کیا۔ ظالم، میں تو نافرمان ہوں لیکن مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ تیرا رب کتنا مہربان ہے، تو توبہ کر اور اپنے رب سے صلح کر، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں تیرے رب اور تیرے رسول پر۔ اور وہ جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، یقیناً اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جب وہ معاف کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔